پہلے تو یہ بتا دیں کہ بلاول بھٹو بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں، اس کی کوئی خاص سیاسی وجوہات آپ کی نظر میں ہیں؟ نہیں دیکھیں، اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ ایکٹیو والی بات ہے، کیونکہ اس وقت جو ہماری بارز ہیں یا ہماری جو وکلا کمیونٹی ہے وہ اس بارے میں کافی وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے، اظہار رائے اظہار خیال ہو رہا ہے، اور سبھی پولیٹیکل لیڈرز یا پارٹی جو ہیں وہ اس طرف جو ہے وہ رجوع کر رہی ہیں وہاں پہ اپنا نقطہ نظر پہنچانے یا سمجھانے کے لیے یا اپنی سپورٹ جو ہے وہ گیدر کرنے کے لیے۔ تو اس خیال سے میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آج کراچی بار غالباً تشریف لے کے گئے ہوئے تھے، اس سے پہلے وہ ایک دن اسلام آباد بھی گئے ہیں۔ اسی طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے وزیر سر کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کا مقابلہ چل رہا ہو کہ کون زیادہ پہلے حمایت حاصل کر پاتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کا مقابلہ وہ میاں شہباز شریف ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو لا منسٹر بھی اسلام آباد، انہوں نے بھی وکلا کمیونٹی سے انٹریکشن کیا تھا۔ تو یہ جو بات ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ والی، یہ تو 2006 میں جو معاہدہ ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام سے جسے جانا جاتا ہے، تو اس میں یہ بات طے ہو گئی تھی، اور یہ بات اگر اب فوکس پہ آ گئی ہے تو بہت اچھا ہوا، یہ پہلے آنی چاہیے تھی۔ سر لیکن 18ویں ترمیم میں آپ نے اس کی حمایت نہیں کی تھی، جج صاحبان ہیں، نون لیگ نے خود اس کی 18ویں ترمیم کے موقع پر اس کی حمایت نہیں تھی کی۔ نہیں، 18ویں ترمیم کے موقع کے اوپر اس بات کی حمایت یا مخالفت کا ایشو نہیں تھا۔ اس وقت یہ تھا کہ عدلیہ یا سپریم کورٹ اس بارے میں جو سوچ رہی تھی کہ جی ہمیں انڈکشن کا یا ایلیویشن کا اختیار جو ہے وہ دیا جائے، تو وہاں پہ ایشو اس وقت یہ تھا کہ کیا جوڈیشری کے ساتھ جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک تنازع یا ایک جو ہے وہ اس وقت جو صورتحال تھی اس کو جاری رکھے یا اس کو ڈیفیوز کیا جائے۔ تو اس وقت پی ایم ایل این کا یہ ویو تھا کہ اس کو ڈیفیوز کیا جائے، اور پی ایم ایل این کو بھی اس وقت شاید یہ احساس نہیں تھا کہ جوڈیشری جو اختیارات لے رہی ہے انڈکشن کے یا ایلیویشن کے ان ہائر جوڈیشری، اس کے اتنے برے رزلٹس نکلیں گے۔ اپنے ہی چیمبر کے لوگ، اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی عزیز، یا آپ دیکھیں تو صحیح ذرا اس وقت جو ہے وہ صورتحال کی ہے، جو دھڑے بندی اور یہ 7 ادھر 8 ادھر 6 ادھر 5 ادھر، یہ جو سارا ماحول پچھلے 1-1.5 سال سے اب سارا سب کے سامنے ہے، یہ کوئی ایسے ہی نہیں پیدا ہوا۔ یہ آپ دیکھیں کہ ان کی آپس میں اس وقت یہ تو نہیں تھا کہ افتخار چودھری صاحب کی آپ سے بہت محبت تھی اور پیپلز پارٹی کو رگڑا مل رہا تھا، تو آپ لوگ اس پہ خوش ہوں گے کہ ٹھیک ہے ابھی ضرورت نہیں ہے آئینی عدالت کی، افتخار چودھری ہمارے ساتھ ہیں۔ اس وقت یہ سوچ تو کار فرما نہیں تھی۔ دیکھیں اب تو صورتحال یہ ہے نا کہ اب تو جوڈیشری نے، سپریم کورٹ نے آئین ہی اپنے قبضے میں لے لیا ہے نا۔ انہوں نے آئین کو امینڈ کرنا، بلکہ ری رائٹ کرنا، بلکہ ایک نئی کوئی اپنا جو ہے وہ پروویژن آرٹیکل جو ہے وہ کریٹ کرنا، وہ تو اب عدلیہ نے اپنے جو ہے نا وہ اپنے اختیار میں لے لیا ہے۔ تو اب تو وہ حالت وہ ہے نا کہ اپنا تنگ آمد بجنگ آمد والی، ورنہ ہمیشہ پارلیمنٹ نے، پولیٹیشنز نے، پولیٹیکل پارٹیز نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ جوڈیشری کے ساتھ جو ہے وہ کوئی محاذ آرائی یا کوئی جو ہے وہ تنازع جو ہے وہ پیدا نہ کیا جائے، بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ سٹیپ بیک ہی جو ہے وہ رہے ہیں۔ تو لیکن اب صورت میں اس ایشو پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی شامل کر لوں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، کیا پاکستان میں آئینی عدالت